بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قصص الانبیاء ایپیسوڈ نمبر 6، چھٹی قسط، ویلاگ نمبر 269، 269، صفحہ نمبر 304، 304۔ قصص الانبیاء اردو۔ ناظرین، یہ کتاب قصص الانبیاء واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، بیان حضرت شمعون علیہ السلام کا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے 5 قسطیں رکھ چکے ہیں، یہ چھٹی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے، اور کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جسم میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اے مسلماں ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ۔ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، انا وعد اللہ حق یاد رکھ۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 6، ویلاگ نمبر 269، پیج 304۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے اس کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو، جو ابھی ہوا پر ہی تھا، اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علادہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو اور تمام مکان شہر کے کھود کر میں تمام کفار کے اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیے، اور اس طرح کیا کہ کوئی متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور پھر خدا کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدا تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو۔ ناظرین، یہ بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مانا کہ ظلمتوں کے
ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور پھل، مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے۔ چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، بس کس کا حکم چلا ہے، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔